صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. درود پڑھیے بآواز بلند. ماشاءاللہ اپنی تعداد بھی دیکھیں اور صلوات کی آواز بھی دیکھیں. بآواز بلندتر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذی العز شانہ المنیف ذی الجلال بازہ العظیم ذی الملک الآخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار مکور النہار واللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید لا یسخرہ صراخ المستصرخین لا یبرمہ الہاہ الملہین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمت والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی الحاشمی المکی المدنی العبدہی المطلبی ابی القاسم محمد والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. درود پڑھیے بآواز بلند. ہے اجازت بات شروع کر دی جائے. بس سب سے پہلے آج کے ذکر سلسلہ امام حسین علیہ السلام میں میری یہ پاکیزہ گفتگو آپ کے پاکیزہ جذبات ایمانی کی نظر ہے، اور ماشاءاللہ جس محبت و مودت کے ساتھ آپ ذکر ولایت سماعت فرما رہے ہیں یہ آپ کے پاکیزہ شجرہ نسب کا اعلان ہے، اور یہ یقیناً طے شدہ کنفرم بات ہے کہ اس پاکیزہ ذکر میں آتے ہی پاکیزہ شجرے والے ہیں. شجرہ خبیثہ والوں کا اس پاک ذکر سے کوئی تعلق نہیں، تو لہٰذا جتنی دیر میں آپ کے سامنے ذکر ولایت کروں ہر چہرے پہ ولایت علی نظر آنی چاہیے. جو بات کروں اسے وصول کیجئے گا، بات کو ضائع نہ کیجئے گا، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اتنا بولیے گا کہ مجھے پتہ چل جائے میرے سامنے سارے علی کو ماننے والے بیٹھے ہیں، سوچنے والے نہیں بیٹھے ہیں. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مولا آپ صاحبان کا یہاں اس پاک بارگاہ میں آنا منظور و مقبول فرمائے. بانیان کی سادات کی صف اعضاء کو حسین کی پاک اماں سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. کوئی بھی جھولی میری مائیں بہنیں جتنی آئے ہوئے ہیں، بزرگ نوجوان بھائی، کسی کی جھولی اس پاک دربار سے خالی واپس نہ جائے. ذکر کے صدقے میں وارث زمانہ کا ظہور ہو جائے. سادات کی اجازت کے ساتھ سیدہ دعا فرمائیں گے. زندگی موت کا سید پتہ ہے کوئی نہیں، یہیں کھڑے کھڑے موت آ جائے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. ایسے ہی ہے، یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے، نوجوان بیٹھے ہوئے، موت کا تعلق نہ بزرگی سے ہے، نہ جوانی سے ہے، نہ بچے سے ہے. بیٹھے بیٹھے اگلے سانس کا بھی پتہ نہیں ہے، موت آ جائے کوئی گارنٹی. اس لیے مولا حسین کا ایک چھوٹا سا مداح خان ہوں، چھوٹا سا ذاکر ہوں. ذاکر ہونے کے حوالے سے چاہے بزرگ ہیں یا نوجوان ہیں، سب کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر وصول فرمائیں تو ہے اجازت. میں نے کہا زندگی موت کا پتہ ہے کوئی نہیں، اس لیے نصیحت ہے، اپنے دلوں پہ لکھیے گا. نصیحت ہے کیا؟ اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ.
آج کے اس دور میں سیدزادہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جسے اردو سمجھ نہ آتی ہے. بچے بھی اردو سمجھ لیتے, تھوڑا سا اگر سمجھ آئے تو ہاں ہوں کیجئے گا, پتہ چلے یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ, کس کے سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں. زندہ و سلامت رہیں. اور چوتھا میں نے مصرع پڑھنا ہے اور پتہ چل جانا ہے کہ کس معیار پہ آپ سننے آئے ہوئے ہیں. اس کی پیشانی پہ بزرگ دعا فرمائیں گے, اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ, کس کے سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں, اور دشمن مولا علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں. یا علی علیہ السلام, آپ زندہ و سلامت رہیں. یا علی علیہ السلام. اس منبر کی عظمت کی قسم, علی کا دشمن کتے سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے. اور یہ تو میں نے فطرتاً کہا ہے, عرف عام میں کہا ہے کہ علی کا دشمن کتا ہوتا ہے, ورنہ عزت حسین کی قسم کتا بھی بارگاہ الہی میں شکر کرتا ہے کہ پالنے والے تو نے کتا بنایا ہے, علی کا دشمن نہیں بنایا. ایسے ہے یا نہیں؟ ہاں. اور علی کے دشمن کی زندگی خدا کی قسم, بسم اللہ صحیح, مولا منظور و مقبول فرمائے. سیدہ راضی ہوں آپ سے, بسم اللہ. میں پھر پڑھ دیتا ہوں, مولا سلامت رکھیں. اس کی پیشانی پہ بوسہ دو ماتھے پہ, اور اس کے گلے لگ جاؤ, کس کے سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں, خوش ہوا کرتے ہیں. اس کی پیشانی پہ بوسہ دو صحیح, اور اس کے گلے لگ جاؤ, سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں, اور دشمن مولا علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں. یعنی علی کا دشمن جہاں بھی تمہیں نظر آ جائے, پتہ چل جائے کہ اس کے دل میں علی کی ولایت سے دشمنی ہے, پھر اس سے بات کرنا تو دور کی بات ہے, پھر چلنا ایسے دور ہے. بندہ کتا دیکھ لے نا تو اس کے ساتھ سے گزر جاتا ہے. سوکھا ہوا کتا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ چلو 60 ٹکرائے نا, اور اگر گندے پانی سے کتا نکل آئے نا تو بندہ 11 فٹ دور چلتا ہے, کہیں اس کے چھینٹے مجھ پہ نہ پڑ جائیں. تو جہاں علی کا دشمن دیکھ لو نا, اس سے 11 فٹ دور چلنا ہے. ہاں, کیونکہ علی کے دشمن کی زندگی کتے سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے. سمجھ لو کہ وہ کتا چل رہا ہوتا ہے, اور کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا. حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے. حیدری یا علی علیہ السلام, مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. علی ولی اللہ, یا علی علیہ السلام. شکر گزار سید بادشاہ, مولا حسین بادشاہ منظور و مقبول فرمائے. اجر عظیم یقیناً بزرگوں کی سعادات کی دعا مل رہی ہے, حسین بادشاہ مزید عزتوں سے نوازے. بس جہاں سے میرے بھائی نے ذکر پاک ختم کیا وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کائنات کی ہر شے کا ذکر ہے اس کتاب مبین میں. یعنی اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے, اور پوری کائنات میں جس چیز کا ذکر ہے وہ اس قرآن مجید میں موجود ہے. اجازت بتاؤں, اللہ فرماتا ہے وَإِنْدَ, ذکر بتانے لگا ہوں کہ کون کون سی چیزیں قرآن مجید میں ہیں. وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اللہ فرماتے ہیں اسی قرآن میں ہیں غیب کی چابیاں. لا یعلمها الا ہوا, کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے, وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کہیں رات کے اندھیرے میں درخت کا اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اسے بھی جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, دن کے اجالے میں, دن کی روشنی میں اگر کہیں ایک تخم بیج کا دانہ بھی چھپا ہوا ہے تو وہ اسے بھی جانتا ہے. اور پھر یہیں پہ آیت ختم ہوتی ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کہ کائنات کی ہر شے کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں. یہ میری تھی تمہید, یہاں پہ میں اپنی تمہید کو ختم کر کے اب میں ذکر پاک شروع کرنے لگا ہوں, اور میں کرنے لگا ہوں پرواز. جس نے میرے ساتھ پرواز کرنی ہے وہ اپنے شے پر مودت کھول کے بیٹھے. آؤ صحیح, بسم اللہ, درود پڑھیے با آواز بلند. بسم اللہ سے, بسم اللہ.
आओ बिस्मिल्लाह, फिर भी बावाज़ बुलंदतर सलवात। मैंने कहा मेरी अब तमहीद खत्म हो गई, अब मैं मवद्दत इश्क अली में परवाज करने लगा हूँ। जिसने मेरे साथ सफर करना है वो जरा अपने शहपर मवद्दत खोल के बैठेगा, कहीं पीछे न रह जाए। कायनात की भाईजान हर खुश को तर का जिक्र है इस कुरान मजीद में। जुमला बोलने लगा हूँ, इसी जुमले पे मैंने देख लेना है कि आप मुझे कितनी देर सुनना चाहते हैं। कायनात की हर खुश को तर का जिक्र है इस कुरान मजीद में, और यही कुरान कहता है वो कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। कुरान मजीद वो है कि जिसमें हर शय का जिक्र है, और इमाम मुबीन वो है कि जिसने हर शय को अपने कब्जे में ले रखा है। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अहसैनाहु का तर्जमा है हिसार में लेना, कब्जे में लेना, यानी जिस जिस शय का जिक्र पूरी कुरान में है। पूरे कुरान में किस किस शय का जिक्र है? कुरान पढ़ दो, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो जिस जिस शय पे अल्लाह कादिर, हर उस शय को इमाम मुबीन ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। बात समझ आ गई? तवज्जो है। अब आयत थी व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, वो जानता है कि खुश्की में क्या है, वो जानता है कि समंदर, खुश्की से मुराद ये जमीनें, खुश्क चीज जितनी भी है, वो जानता है कि इन जमीनों पे क्या है, वो जानता है कि समंदरों में क्या है। सर उठाना। हमारे पांचवें मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सैयद पांचवें मौला के सामने एक बंदे ने कुरान की तिलावत शुरू की, और जब इस आयत पे पहुंचा ना, वो जानता है कि खुश्की में क्या है, वो जानता है कि समंदरों में क्या है। मौला फरमाते रुक रुक, क्या पढ़ रहा है? मौला मैं ये पढ़ रहा हूं कि वो जानता है कि खुश्की में क्या है, वो जानता है कि समंदरों में क्या है। अली का बेटा फरमाता है अच्छा। बतूल का बेटा मुस्कुरा के कहता है वअरिफ मन ला कामा अला शातिहिल बहरे व यारिफु तवाबन बहरे बि अस्माइहा व उम्मातिहा व अम्मातिहा व खालातिहा। बतूल का बेटा मुस्कुरा के कहता है मैं एक ऐसे शख्स को भी जानता हूँ जो अगर समंदर के किनारे पे खड़ा हो जाए तो समंदर में रहने वाली जितनी मखलूक है वो सबके नाम जानता है। जिंदा और सलामत रहे। सही समंदर में रहने वाली जितनी मखलूक। अच्छा शायद किसी को बात समझ में ना आई हो, समंदर में रहने वाली मखलूक है कितनी? वो इमाम के इजाज बता रहे थे, मैं भी बताने लगा हूं कि इमाम होता क्या है। भाईजान जितने तुम हो, तुमसे मुराद अल्लाह की कायनात में बनाए हुए जितने इंसान हैं, ये पूरी कायनात और उसमें इंसान। सही इन इंसानों से 10 गुना ज्यादा जिन्नात हैं। सही दादा, अगर इंसान 10 होंगे तो जिन 100 होंगे, अगर इंसान 100 होंगे तो जिन 1000 होंगे। यानी जितने कायनात में इंसान, उन इंसानों से 10 गुना ज्यादा जिन्नात, और जितने जिन्नात हैं उनसे 10 गुना ज्यादा दरख्त हैं। अब देखूंगा यहाँ सुनने कौन आया है और यहाँ लंगर करने कौन आया हुआ है। जितने जिन्नात उनसे 10 गुना ज्यादा दरख्त हैं, और जितने दरख्त हैं उनसे 10 गुना ज्यादा हैं परिंदे, और जितने परिंदे उनसे 10 गुना ज्यादा है समंदर में रहने वाली मखलूक। और बतूल का बेटा कह रहे यार फोतवाबन बाहर बेअस्माए, हाँ वो समंदर में रहने वाली हर मखलूक के नाम जानता है, सिर्फ उनके नहीं, व उम्माते, हाँ उनकी माओं के नाम भी जानता है। या अली अलैहिस्सलाम जुमला मुकम्मल हो। व उम्मातिहा उनकी माओं के नाम भी जानता है, व अम्मातिहा उनकी फुफियों के नाम भी जानता है, व खालातिहा उनकी खालाओं के नाम भी जानता है। हलालियों कुरान पढ़ने वाला हैरान हो गया, हैरान होके कहता है मौला वो कौन है? अली का बेटा मुस्कुरा के कहता है मेरे सिवा और कौन है? या अली अलैहिस्सलाम आप जिंदा और सलामत रहें, मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए। यकीनन हक अदा हो गया, यही हक होता है सुनने का। खुदा की कसम दुनिया ने अहले बैत के घर आने को पहचाना ही नहीं है। काश दुनिया इन्हें पहचान लेती। और पहचाना कैसे जाता है? बंदे समझते हैं हम किताबें पढ़ लेंगे, हम नजफ चले जाएंगे, कुम चले जाएंगे, लाहौर पढ़ने चले जाएंगे, कराची पढ़ने चले जाएंगे तो शायद हमें आले मोहम्मद समझ आ जाए। खुदा की कसम ऐसा हरगिज नहीं है।
یہ علم میرے سامنے ہے، بڑا علم بھی سامنے ہے، عزت حسین کی قسم، یہ پڑھنے سے نہیں ملتے، خیرات مانگنے سے ملتے ہیں۔ جب بھی نماز پڑھو، عزاداری کرو، زنجیر مارو، کوئی دنیا کی عبادت کرو، اس کے بعد اللہ کہتا ہے مجھ سے صلہ ضرور مانگا کرو۔ کوئی بندہ اگر عبادت کر کے مجھ سے مانگے نہ تو وہ تکبر کرتا ہے، اور تکبر والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ عبادت کر کے خیرات مانگا کرو، اور پھر بنگلے نہ مانگا کرو، کوٹھیاں نہ مانگا کرو، گاڑیاں نہ مانگا کرو، پھر مانگا کرو پروردگار ہمیں 14 کی ولایت عطا فرما۔ ہاں جب تمہیں ولایت مل گئی پھر کوٹھیوں کی، بنگلوں کی، گاڑیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پروردگار ولایت ایسے ملتی نہیں ہے جب تک 14 تمہیں دیتے نہیں ہیں۔ عزت حسین کی قسم 80 سال کا بوڑھا میرے چھٹے مولا کے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اپنی معرفت کرائیے۔ سرکار عرفنی لنفسک، مجھے بتائیے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ سرکار بتائیے کہ آپ توجہ ہے، پریشان تو نہیں بیٹھے؟ 80 سال کا بوڑھا شخص مولا کے پاس، سرکار بتائیے آپ کی ولایت کی حقیقت کیا ہے۔ اب میں چہرے دیکھوں گا، وہ چہرے جو ان کو مانتے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے جو ان کو سوچتے ہیں۔ بندہ آیا ہے، مولا مجھے بتائیے آپ کی حقیقت کیا ہے۔ سرکار نے یوں اپنے نوکروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا القوا الشیخ فی الیم، اس بڈھے کو اٹھا کے دریا میں پھینکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا چہرے دیکھوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں اسے اٹھا کے دریا۔ آج کے یہ سید میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مرید کو حکم دے دینا کہ فلاں کام کرنا ہے، سوچ سے بھی پہلے بھاگ کے جاتا ہے اور کام کر دیتا ہے۔ وہ تو جد السادات ہیں، سادات کی جد ہیں، مولا ہیں، امام ہیں، حجت خدا ہیں۔ مریدین کو تو حکم کی دیر تھی، مولا نے کہا پکڑو اس بڈھے کو، دریا میں پھینکو۔ نوکروں نے دیکھا ہی نہیں، پکڑا، دریا میں پھینکا۔ بھائی جان وہ بوڑھا تھا، بیچارہ تیر کے نکل آیا سیدھا چھٹے مولا کے پاس۔ آگے کہتا ہے مولا میں تو آیا تھا آپ سے آپ کی معرفت لینے، آپ سے پوچھنے آیا کہ آپ کی ولایت کی حقیقت کیا ہے، آپ نے دریا میں ڈلوا دیا۔ اب وصول کیجئے گا جملے۔ مولا فرماتے ہیں ابھی بھی اسے میری معرفت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم میں نے جملہ پڑھنا ہے اور جو بندے بیٹھے ہوئے انہیں معراج ہو جانی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ابھی بھی اسے میری معرفت نہیں ہوئی، پھر سے پکڑو، پھر دریا میں پھینکو۔ نوکروں نے سے پھر پکڑا، پھر دریا میں پھینکا۔ بوڑھا تھا بیچارہ، کتنی طاقت تھی، تیرنے لگا، تیرتے تیرتے ڈوبتے بچتے بڑی مشکل سے باہر آ گیا۔ اب اس نے مولا سے سوال نہیں کیا، یعاتب من فعل الامام، غصہ کیا کہ اگر مولا آپ امام نہ ہوتے تو میں آپ کو برے لفظوں سے یاد کرتا۔ مولا نے اس کے غصے کا جواب غصے میں نہیں دیا، سرکار کے چہرے پہ تبسم آئی، مسکراہٹ آئی، مسکرا کے سرکار کہتے ابھی بھی اس جھلے کو میری معرفت نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی اس پاگل نے حیدری، ابھی بھی اس پاگل نے سیدزادہ مجھے نہیں پہچانا۔ مولا نے نوکروں کی طرف پھر دیکھا کہ اسے ہاتھوں سے پکڑو، پاؤں سے پکڑو، جھولا جھولاؤ، پھینکو دریا کے سنٹر میں۔ اب نوکروں نے تیسری بار پکڑ کے جھولا جھولا کے دریا کے سنٹر میں پھینکا۔ بوڑھا تھا بیچارہ، کتنی طاقت تھی، تیرنے لگا، تیرتے تیرتے پھر مزمل شاہ جی اس کی طاقت ہو گئی ختم۔ جب ساری طاقت اس کی ختم ہو گئی اور یہ لگا ڈوبنے سے پہلے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ جوڑ کے کہا بکل مستغاث یا اللہ، اے اللہ تجھ سے فریاد ہے، میرے اللہ تو ہی مدد کر۔ پانی کے اندر گیا، آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں کھلی تو مولا کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی تو مولا کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں نے پہچان لیا، سرکار میں نے معرفت حاصل کر لی، سرکار مجھے آپ کی ولایت کا پتہ چل گیا۔ مولا فرماتے پہلے تو نہیں پہچانا، اب کیسے پتہ چلا؟ کہ مولا جب تک اپنی طاقت سے تیرتا رہا مجھے آپ کی پہچان نہیں ہوئی، جب میری ساری طاقت ہو گئی ختم میں نے اللہ کو آواز دی، رأیت بین المشرق والمغرب مولانا جعفرانی صادق۔ مولا پھر مشرق سے لے کے مغرب تک میں جدھر دیکھتا تو ہی تو نظر آتا تھا۔ حیدری یا علی علیہ السلام، یا علی زندہ و سلامت رہیں، مل کے سارے
اے علی یا علی علیہ السلام. مولا آپ کی توجہ ہے صحیح؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ مولا کے مداح آئے ہوئے ہیں، بزرگ مداح بھی آ رہے ہیں، اس لیے زیادہ دیر زحمت نہیں دینا چاہوں گا. صاحبان اگر آپ کی توجہ میری جانب ہے تو خدا کی قسم دنیا نے، میں اپنے وقت میں صحیح حاضری مکمل کروں گا، ٹائم ہے نا وہ؟ بسم اللہ. اتنی آؤ سے بسم اللہ مل کے یا علی علی. بسم اللہ بسم اللہ. سلامت رہے. پھر بھی بآواز بلند تر صلوات تلاوت فرما. آؤ سنگھ آؤ. بسم اللہ. اجازت ہے؟ مولا دے بزرگ ذاکرین سنگھ. ہاں جی بسم اللہ. مولا دے بزرگ ذاکرین بٹھانا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا دعا لینے کے لیے. اجازت ہو تو سلامت رہیں. توجہ ہے نا صاحب؟ اب بڑی جلدی کے ساتھ میں اپنے تمام موضوع کو مختصر کر کے، کاش دنیا انہیں پہچان لیتی. ہائے ہائے دنیا نے علی کو پہچان. اللہ کہتا ہے اگر دنیا علی کو پہچان لیتی تو میں جہنم بناتا ہی نہ. یہ جہنم اللہ فرماتا ہے میں نے بنائی ہی علی کے دشمنوں کے لیے. آج بندے کہتے ہیں میں ولایت والا ہوں، میں علی اللہ پڑھنے والا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں. دنیا کو کہہ کے تھک گئے. جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں بس یار کیا ہے، پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو ٹھیک ہے. یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، اس دور میں بھی تھے جو ہر وقت علی کے ساتھ رہتے تھے. ایک وقت آیا جنگ نہروان، جب علی بادشاہ نے خون کی ندیاں بہا دی. جب جنگ نہروان کو علی نے فتح کر لیا نا، وہی علی کے ساتھ تھی. علی بادشاہ یہ تو ہمارے بھائی تھے، تو نے ہمارے بھائیوں کو قتل کروا دیا. حیا کوفہ میں رہنے والے مسلمان تھے، مسلمانوں کو قتل کروا دیا. علی بادشاہ فرماتے تم نے علی کو پہچانا ہی نہیں ہے. علی فرماتے علی کی تو تلوار بھی وہ تلوار ہے جو شجرے دیکھ کے قتل کرتی ہے. علی فرماتے میری تو ذوالفقار بھی پہلے شجرے دیکھتی ہے پھر قتل کرتی ہے. علی فرماتے تم نے علی کو پہچانے نہیں. یہ جو موت ہے نا، علی فرماتے یہ امر ہے، علی اولو الامر ہے. یا علی علی بادشاہ نے سارے نہروان والوں کو مخاطب کیا. جب شک کرنے لگے کہا ادھر آؤ میرے سامنے، تمہیں علی بتاتا ہے کہ علی ہے کون. آئے ہے. جب سارے اکٹھے ہو گئے علی بادشاہ فرماتے ادھر آؤ سنو. انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد رسول اللہ الا انا. توجہ ہے؟ یہ پہلے بزرگ ذاکر سے لے کے آخری حلالی موال تک یہ ہاتھ جوڑے ہوئے بات کو ضائع نہ کیجئے گا میرے صحیح. علی بادشاہ نہروان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد رسول اللہ الا انا ذوالقرنین مذکور فی الصحف الاولی، انا صاحب خاتم سلیمان، انا ولی الحساب، انا صاحب الصراط، انا مفجر الامور، انا مجرح الانہار، انا اسماء الحسنى، انا ذلک النور الذی اقتبس منہ سمو الہدی، انا صاحب السور، انا مفرج من فی القبور، انا صاحب یوم النشور، انا صاحب نوح و منجی ہے. پڑھ میں رہا ہوں پریشان آپ ہو رہے ہیں. انا صاحب ایوب المنتن والشافی ہے، انا عرشیت الجبال، انا مخرج انوام الثمار، انا مقدم الاقوات، انا صلاة المؤمنین وصیامہم، انا مولاہ و امامہم، انا بعد رسول اللہ فی ارض والسماء، انا عازف المبار افمن دبار بیت ملک الجبار لا درکتم الرسول اللہ انا النبادی کفار لا کنتم یا علی انت لا شیئن سواکا انا عبد من عبید محمد. یا علی یا علی زندہ و سلامت رہیں. اب پورا خطبہ نہیں، بس جتنا آپ چاہیں گے اتنا ترجمہ کر کے سیدوں سے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں. بادشاہ فرماتے مجھے پہچانو، میں علی وہ ہوں کہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. ہاں سوائے رسول کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے میرے. علی بادشاہ فرماتے مجھے پہچانو، انا ذوالقرنین مذکور فی الصحف الاولی، پچھلے نبیوں کی کتابوں میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے. علی فرماتے وہ ذوالقرنین میں علی ہوں. آئے ہائے آئے ہائے صحیح وہ ذوالقرنین. اور جاؤ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عرش و فرش، پوری روئے زمین پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، خلا پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، چرندوں پہ حکومت، بندوں پہ حکومت، خلاؤں پہ حکومت، حتی
حتیٰ کہ پوری خدائی پہ حکومت تھی سلیمان ابن داؤد کی، اور وہ راز اس انگوٹھی میں تھا جو سلیمان کی انگلی میں تھی۔ علی فرماتے رب محمد کی قسم اس انگوٹھی کا مالک میں علی ہوں۔ وہ انگوٹھی سلیمان نبی کو میں نے دی تھی، دی بھی میں نے تھی، واپس بھی میرے پاس لوٹ آئی۔ بات بہت لمبی ہے، میں بس خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ علی فرماتے وہ انگوٹھی سلیمان کو میں نے دی تھی، جو انگوٹھی تھی نا سلیمان نبی کے پاس، علی فرماتے وہ میری تھی، اور اسی انگوٹھی میں ہوا خلا فضا تک کی حکومت کرا۔ اگر میں یوں کہوں کہ اللہ کی پوری خدائی کی حکومت علی کی انگلی میں تھی۔ ہائے ہائے، علی کی انگلی میں۔ علی بادشاہ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، آسمان سے فرشتوں نے دیکھا، فرشتوں کی نظر پڑی، کہا یار پوری خدائی کی حکومت کی انگوٹھی کا نگینہ علی کی انگلی میں۔ تو کچھ فرشتوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی علی سے سوال کر کے انگوٹھی مانگ لے، کیا علی دے دے گا؟ تو صحیح فرشتوں کی دو پارٹیاں بن گئی، بولے صحیح۔ ایک پارٹی کہتی ہے علی بڑا کریم ہے انگوٹھی دے دے گا، دوسری پارٹی یار یہ کوئی لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کی چیز تو نہیں، ہو سکتا ہے علی انکار کر دے۔ فرشتوں میں بحث ہوئی، اچانک حجاب الہی میں زلزلہ آیا، آواز قدرت جبریل چپ کر، آپ نے فرشتوں کو بحث کی کیا ضرورت ہے، تو خود سوالی بن کے میرے علی سے سوال کیوں نہیں کر لیتا؟ اے علی یا علی علیہ السلام، خود بھکاری بن جا، سوالی بن جا، پتہ چل جائے گا علی دیتا ہے یا نہیں۔ اور ماشاءاللہ بزرگ ہے، یہ تو سارے جانتے ہو، بڑی جلدی کرو، یہ تو سارے جانتے ہو جبریل جب بھکاری کے روپ میں آیا تو میرا مولا کس حالت میں تھا؟ آئے ہائے زندہ باد، مولا سلامت رکھے۔ حالت نماز، نماز میں حالت رکوع۔ جبریل مسجد کے دروازے پہ بھکاری بن کے سوالی بن کے آیا، علی بادشاہ نے یوں رکوع میں سے اشارہ کیا، بیدار بندوں سے کتاب ہے، رکوع میں سے اشارہ کیا، سوالی قریب آیا، علی نے رکوع میں یوں ہاتھ بڑھایا، جبریل نے یوں انگوٹھی اتار لی۔ اب یہاں ایک جملہ کہوں، یہ حالت رکوع میں یوں اشارہ کرنا، پھر یوں بھلانا، پھر یوں انگوٹھی دینا، اسے شریعت میں کہا جاتا ہے فعل کثیر، اور صحیح فعل کثیر سے نماز ہو جاتی ہے باطل۔ بھلا کائنات کے علم کے دعوے داروں کو میں ان کی دھج دیکھوں، علی نے فعل کثیر کیا، فتویٰ لگا علی کی نماز رہی یا باطل؟ صحیح علی نے فعل کثیر کیا، اب لگاؤ فتویٰ، نماز رہی یا باطل؟ اچھا کلام آدم، یعنی بندہ نماز پڑھتے پڑھتے اپنی طرف سے کچھ بول دے، نماز باطل ہو جاتی۔ ایسا ہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے خود سے کچھ بول دے، نماز باطل۔ سر اٹھا، سجدے میں ہے علی، ضرب لگتی علی کے منہ سے نکلتا ہے فزت برب الکعبہ، یہی کہا تھا نا علی نے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور بلاؤ عالموں کو، اور بھائی علی نے فعل کثیر کیا، علی نے نماز میں اپنی طرف سے کلام کیا۔ میں نے جب عالموں سے پوچھا قبلہ، علی نے نماز میں خود سے بولا بھی صحیح، علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی بھی دی، آپ کیا کہتے ہیں علی کی نماز رہی یا باطل؟ انہوں نے کہا امیر جاہل نہ بن، اگر کوئی نمازی ایسا کرتا نماز باطل ہو جاتی۔ علی نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے۔ یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ بس درود پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ وقت ہوتا تو مکمل ڈیوٹی تمہیں سناتا، بس اسی خطبے میں مولا خود فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن، میں ہی مومن کی نماز ہوں۔ کاش دنیا علی کو پہچان لیتی، علی کی بیٹیوں کو جنگلوں میں سفر میں۔ اللہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے، سادات کی بچھائی ہوئی صفحہ ادا کو سیدہ منظور و مقبول فرمائے۔ مصائب ہے، کوشش کیا کرو جب بھی رونا حسین کو مظلوم سمجھ کرو، بڑا مظلوم ہے میرا مولا حسین، اور بڑے قیمتی ہیں تمہارے یہ آنسو،
جب بھی مجلس میں آ کے رویا کرو نا، کسی ذاکر کے لیے نہ رویا کرو، کسی بانی کے لیے نہ رویا کرو۔ آج کل وہ دور ہے کہ کبھی کسی ذاکر کی خوش آمد، کبھی کسی بانی کی خوش آمد، وہی خوش آمد کی ضرورت نہیں، بس دل میں یہ خیال کیا کرو کہ حسین جیسا مظلوم ہی کوئی نہیں، تمہیں آنکھوں سے آنسوں کی خیرات مل جائے گی۔ اور عزت حسین کی قسم، جب تم روتے ہو نا اور آنسوں نکلتے ہیں، ان آنسوں کی قیمت پوچھنی ہے تو حسین کی ماں سے پوچھو۔ سائیں بہار الانوار کی جلد نمبر 8 ہے، اس میں علامہ محمد باقر مجلسی لکھتے ہیں، جب یہ تمہارے آنسوں نکلتے ہیں نا، سیدہ زہرا انہیں ایک رومال میں جمع کرتی ہے اور لے جاتی ہے کربلا، اور شہدائے کربلا کے زخموں پہ مل دیتی ہے، اور تمہارے ان آنسوؤں سے ہر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے، عباس کے بازوؤں کا زخم، زینب کی چادر کا زخم۔ مرحبا سیدہ، تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ یہ وہ چادر ہے عزادارو جس کے لیے سجاد 40 سال خون رویا۔ بس 2 سے 3 جملے میں نے مصائب کے پڑھنے، سیدہ تمہاری حاضری قبول فرمائے۔ 40 سال میرا مولا سجاد خون رویا۔ یہ تو ہم فطرتاً ذاکر پڑھ دیتے ہیں کہ سجاد 40 سال خون رویا ہے، لیا قرآن میرے سر پہ رکھ، عزت حسین کی قسم سجاد آج بھی قبر میں خون رو رہا۔ میرے مولا سجاد، مولا کا صحابی ہے، نام ہے زہری۔ زہری کہتے مولا ہر وقت روتے ہو، آنکھوں سے خون بہاتے ہو، مولا اتنا روتے کیوں ہو جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے؟ سید سجاد نے زہری کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہتے زہری شام کے بازار میں اتنا بڑا پرسہ ملا ہے مجھے مسلمانوں سے، جب میں پرسے سے فارغ ہوا ہوں میں نے پھپھی زینب کو نہیں پہچانا، پھپھی نے مجھے نہیں پہچانا۔ مرحبا، اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک، شام کے بازار میں اتنا مجھے پرسہ ملا، نہ میں نے پھپھی کو پہچانا نہ پھپھی نے مجھے۔ اگر جملہ سمجھ آئے گا نا، مسلح پہ رونے کے لیے کافی ہے۔ ابن منظر ہے مولا کا صحابی، ابن منظر کہتے ہیں مولا اب ہر وقت روتے ہو، زبان پہ نام ہوتا ہے شام۔ مولا ایک سوال کرتا ہوں، مولا سب سے زیادہ سفر میں تکلیف کہاں پہ ہوئی تھی؟ سجاد ماتم کر کے کہتے ہیں کوفہ۔ مولا روتے شام شام کر کے، تکلیف کوفہ میں ہوئی تھی۔ سید سجاد ماتم کر کے فرماتے ہیں شام میں ہمیں کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوفہ کے لوگ ہمیں جانتے تھے، میری پھپھی نے انہیں قرآن پڑھایا۔ کوفہ کی عورتیں ہمیں ساری، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، بس آخری 1.5 سے 2 جملے مصائب کے، سوائے غم حسین کے سیدہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ عزاداران امام مظلوم مولا فرماتے ہیں ابن منظر سب سے مشکل وقت ہمیں وہ ملا جب کوفہ کا دربار ہے۔ کوفہ کے دربار میں پہلی پیشی تھی، اور مولا جب بھی نماز پڑھتے تھے نا اور دعائے قنوت مانگتے تھے، مولا فرماتے تھے اللہم لعن زجر ابن قیس، اے اللہ زجر ابن قیس پہ لعنت کر۔ میرے مولا کا یہی صحابی ابن منظر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا اس کمینے نے کوئی زیادہ تکلیف دی تھی کہ آپ نماز میں اس پہ لعنت کر رہے تھے؟ سید سجاد فرماتے ہیں ہاں ابن منظر، جب ہمارا قافلہ کوفہ کے دربار میں جانے لگا نا، میں نے کمینے شمر سے کہا میری پھوپھی زخمی ہے، میری پھوپھی جلی ہوئی ہے، میری پھوپھی چل نہیں سکتی۔ جب میں نے کہا نا میری پھوپھی چل نہیں سکتی، کمینے شمر نے زجر ابن قیس کو کہا یہ کمینہ ایک گھوڑے